اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ یہ بات فرماتے ہیں هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق. اللہ نے اپنے رسول محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا ہے. کیوں بھیجا ہے؟ لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ اس دین حق کو، اسلام کو دنیا کے تمام دینوں پر غالب کرے. یہ مقصد بعثت ہے، لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ اسلام دنیا کے تمام دینوں میں ممتاز اور نمایاں نظر آئے. یہ آپ کی بعثت کا مقصد قرآن کریم نے بتایا ہے اور بیان کیا ہے. اور نمایاں اور ممتاز تبھی نظر آئے گا جبکہ یہ اپنی صفات اور اپنی خوبیوں میں نمایاں اور ممتاز ہوگا. یہ جب دوسروں سے الگ تھلگ رہے گا اور ان تعلیمات پہ عمل کرے گا جن تعلیمات کو دین کا حصہ قرار دیا گیا ہے. اور فرمایا وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، ایک موقع پہ فرمایا وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، فرمایا کافر بھی اس بات کو پسند نہیں کرتے اور نہ ہی وہ برداشت کریں گے کہ اسلام دنیا میں نمایاں طور پر نظر آئے، اور مشرک بھی اس بات کو پسند نہیں کرتے اور نہ وہ برداشت کریں گے کہ اسلام دنیا کے دینوں میں نمایاں مذہب بن کے سامنے رہے، سامنے آئے. لیکن اللہ تعالیٰ یہی چاہتے ہیں، اس کی یہی منشا ہے. اسی لیے ہمیں قرآن کریم نے اس بات کی طرف متوجہ کیا کہ دین کی جو تعلیمات ہیں ان تعلیمات پر سختی سے عمل پیرا ہو. اس معاملے میں مسلمان میں شدت ہونی چاہیے، وہاں لچک نہیں ہونی چاہیے. قرآن کریم ہمیں اسی بات کی طرف متوجہ کرتا ہے. سورہ قلم میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُوا فَيُدْهِنُونَ، کہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ کفار چاہتے ہیں کہ آپ دین کے معاملے میں کچھ لچک کا مظاہرہ کریں تو یہ اپنے ظلم کے معاملے میں، مسلمانوں کو ستانے کے معاملے میں بھی لچک کا مظاہرہ کریں. ایک طرف سے تشدد ہے، ظلم ہے، ناانصافی ہے، حق تلفی ہے، اور اس قدر شدید ہے کہ ناقابل برداشت ہے. مطالبہ کیا ہے؟ مطالبہ یہ ہے کہ اپنے دین کے معاملے میں تھوڑی لچک کا مظاہرہ کرو، شدت کو چھوڑ دو. تو فرمایا یہ مطالبہ سامنے رکھ رہے ہیں کافر، لیکن آپ نے اس مطالبے کو نہیں ماننا. اور یہی چیز آج ایک مسلمان سے مطلوب ہے کہ ایک مسلمان بطور مسلمان کے دین کے معاملات میں ہرگز لچک کا مظاہرہ نہ کرے. وہ ہرگز لچک کا مظاہرہ نہ کرے، ثابت قدمی دکھائے جیسے ہمارے نبی نے دکھائی. اس انداز سے ڈٹ کے کھڑا ہو کہ اس سے اسلام نمایاں طور پہ نظر آئے. بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ثابت قدمی آج ہر بچے کے سامنے. جتنا تشدد بڑھتا، جتنا ظلم بڑھتا، اتنی شدت اور جذبے کے ساتھ احد احد کا نعرہ لگاتا. یہ مسلمان سے مطلوب ہے. دین کے معاملے میں سودے بازی نہیں، اور یہ پوری کوشش کی گئی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں کہ کسی نہ کسی طریقے سے
دین کے معاملے میں سودے بازی ہو جائے. کئی حربے، کئی طریقے اختیار کیے گئے، لیکن آخری اعلان کیا کروا دیا گیا؟ لکم دینکم ولی دین. اسلام مکس ہونے کے لیے نہیں آیا. اسلام میں کچھ لو کچھ دو کی پالیسی نہیں ہے. تم اپنے دین پہ رہو، وہ تمہیں مبارک. ہم اپنے دین کو کسی حالت میں نہیں چھوڑیں گے، اس پر کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا. آج اسی بات کا مسلمانوں سے مطالبہ ہے. 25 دسمبر عیسائیوں کا بڑا دن ہے، ان کا تہوار ہے اور مذہبی تہوار ہے. اب اس مذہبی تہوار کے حوالے سے ہم مسلمانوں کے اندر بہت سی خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں. ان میں سے ایک یہ لچک کا رویہ بھی ہے. دو چیزوں کو سامنے رکھنے کی ضرورت ہے. ایک ہوتی ہے رواداری اور ایک ہوتی ہے مداہنت. رواداری کیا ہے؟ غیر مسلم سے حسن سلوک کریں. رواداری کیا ہے؟ وہ پریشان ہے اس کے کام آئیں. رواداری کیا ہے؟ اس کے ساتھ کاروبار کریں، لین دین کریں. رواداری کیا ہے؟ کہ اس کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کریں. رواداری کیا ہے؟ کہ اپنے نفلی صدقات اس پہ خرچ کریں، اپنی خوشیوں کے موقع پر بھی اسے نظر انداز نہ کریں. یہ رواداری کا دائرہ کار. قرآن کریم نے ہمیں یہ واضح طور پہ بتایا، وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا. فرمایا والدین اگر شرک کی طرف تمہیں آمادہ کرتے ہیں تو پھر ان کی بات نہیں ماننی. اب بات نہیں ماننے کا مطلب ہو سکتا ہے کوئی یہ نکال لیتا کہ ان سے الگ ہو جاؤ، لڑو، ان کے حقوق کا خیال نہ کرو، لیکن ساتھ ہی فرما دیا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. دنیا کے دستور کے مطابق جو حسن سلوک کے ضابطے قاعدے ہیں، ان تمام ضابطوں اور قاعدوں کے مطابق ان کے ساتھ اچھے طریقے سے برتاؤ کرو، پیش آؤ اور اچھے طریقے سے رہو. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں اس کی 20 مثالیں موجود ہیں. لیکن جہاں مداہنت کی بات ہے، فرمایا اس کی اجازت نہیں. دین کے معاملے میں لچک نہیں. اور اب دیکھیے کہ ہم مسلمانوں کو اس معاملے میں دین کتنا سخت دیکھنا چاہتا ہے. ہمارے کان میں کوئی آ کر یہ کہے کہ فلاں صاحب آپ کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں، جو اس نے کہا ہے عین ممکن ہے وہ حقیقت کے خلاف ہو، لیکن ہم اسے دل میں رکھ لیتے کہ اس نے میرے بارے میں یہ کہا. ایک دفعہ سن کے ساری زندگی اپنے دل میں اس کا بغض رکھتے ہیں. لیکن کبھی ہم نے غور کیا کہ قرآن کریم ہمیں بطور مسلمان کو ہر نماز کی ہر رکعت میں یہ کہلواتا ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہ یہودیوں سے بھی الگ رہنا ہے، عیسائیوں سے بھی الگ تھلگ رہنا ہے. ان کی مذہبی شناخت اور تمہاری مذہبی شناخت میں فرق ہونا چاہیے. نہ یہودیوں کی مشابہت اختیار کرنی ہے، نہ عیسائیوں کی مشابہت اختیار کرنی ہے. تو آخر کیا وجہ ہے کہ ایک مسلمان جو دن میں بار بار یہ کلمات پڑھتا ہے، اس کے دل میں اپنے مذہب کے بارے میں یہ شدت، یہ رویہ نہیں پیدا ہوتا کہ وہ ان غیر مسلموں سے، یہودیوں سے اور عیسائیوں سے اس طریقے سے برتاؤ کرے جیسے دین کرنے کا حکم دے. مسلمانوں کی نفرتوں سے ہمارے دل بھرے ہوئے ہیں، لیکن جن کے بارے میں دین کہتا ہے شدت ہو، ان کے بارے میں ہمارے دل نہ یہ کہ ہمارے دل صاف ہیں، بلکہ ان کی طرف مائل ہیں. ہم ان کی طرف لپکتے ہیں، دوڑتے ہیں. ہماری ساری پالیسیاں، ہمارے حکمرانوں کے سارے معاملات انہی کے اشاروں پہ چل. آخر یہ لمحہ فکریہ نہیں ہمارے لیے. اور یہی وہ چاہتے ہیں جسے قرآن کریم نے کہا وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ.
کافر یہی چاہتے ہیں کہ اسلام دنیا میں نمایاں دین نہ رہے، اسلام کی امتیازی شان دنیا میں نظر نہ آئے، اس لیے کہیں حجاب پہ پابندی ہے، کہیں اذان پہ پابندی ہے، کہیں مساجد پہ پابندی ہے، کہیں مساجد کے مینار بنانے پہ پابندی ہے۔ کس لیے؟ اس لیے کہ حجاب یہ ممتاز کرتا ہے، نمایاں کرتا ہے مسلمان کو اور غیر مسلم کو۔ اذان کے کلمات یہ مسلمان اور غیر مسلم کو الگ الگ کرتے ہیں، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں اسی بات کی طرف پوری توجہ دی بھی ہے اور مسلمانوں کو دلائی بھی ہے۔ جس وقت مسلمانوں میں یہ مشاورت شروع ہوئی مسجد نبوی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں کہ نماز کے لیے کیسے بلایا جائے، کسی نے کہا ڈھول بجایا جائے، کسی نے کہا جیسے عیسائی کرتے ہیں اس طریقے سے کیا جائے، اور کسی نے کوئی اور رائے دی، کوئی اور طریقہ بتایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جواب میں کیا فرمایا تھا؟ آپ نے فرمایا تھا یہ طریقہ اس لیے درست نہیں ہے کہ یہ عیسائی کرتے ہیں، اسلام نمایاں مذہب ہے، اسے نمایاں ہونا چاہیے، ہم یہ نہیں کریں گے۔ یہ طریقہ اس لیے درست نہیں ہے کہ یہ کام یہودی کرتے ہیں، اسلام کو نمایاں ہونا چاہیے، ہم اپنی عبادت کے معاملے میں یہ کام بھی نہیں کریں گے۔ تو پھر کیا ہونا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ نے پھر اذان جیسے خوبصورت کلمات دیے جس کا آغاز ہی اللہ اکبر اللہ اکبر اور جس کی انتہا لا الہ الا اللہ، اور اسی کے درمیان مسلمان کا پورا عقیدہ ہے، جو اذان کے ذریعے سے بھی روزانہ اسے بار بار یاد کروایا جا رہا ہے۔ 10 محرم کا روزہ تھا، یہودیوں سے پوچھا کیوں رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ اس دن فرعون غرق ہوا تھا، شکرانے کا روزہ ہم رکھتے ہیں۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارا موسیٰ علیہ السلام سے تم سے زیادہ تعلق ہے تو ہم بھی رکھیں گے، لیکن وہ غیر مسلم تھے، ہم مسلمان ہیں، تو فرمایا ہم ان یہودیوں کی مشابہت سے بچنے کے لیے آئندہ 9 محرم کا روزہ بھی رکھیں گے، کہ فرق پتہ چلے کہ مسلمان 9 اور 10 کا روزہ رکھتے ہیں اور یہودی صرف 10 کا روزہ رکھتے ہیں۔ یہ چیز ہم مسلمانوں سے مطلوب ہے کہ مسلمان بن کے دکھانا ہے، مسلمان بن کے رہنا ہے۔ تمہاری شناخت یہ ہے کہ تم مسلمان ہو، تمہاری شناخت یہ ہے کہ تم دین حق والے ہو، اور یہی وہ بات ہے کہ جس بات کا تذکرہ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا، اور حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ہجرت حبشہ ہوئی، مسلمان حبشہ پہنچے نجاشی بادشاہ کے پاس، تو مشرکین کا ایک وفد پیچھے چلا گیا، اور ان کا مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں کو ہم نے وہاں بھی نہیں رہنے دینا، اور اس وفد کی قیادت کر رہے تھے عمر بن عاص، عبداللہ بن ابی ربیعہ۔ عمر بن عاص مسلمان نہیں ہوئے تھے اس وقت، اور بڑے ذہین آدمی تھے، سفارت کاری کا بڑا تجربہ تھا۔ اب وہاں پہنچ گئے، بڑے تحائف لے کر گئے اور جا کر کہا یہ بگوڑے ہیں، یہ باغائے ہیں، اور انہیں اپنے ملک واپس بھیجا جائے۔ پہلے دن بات چیت ہوئی، حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا موقف پیش کیا، تو نجاشی نے کہا کہ ان کا موقف تو درست ہے، اور نجاشی خود عیسائی تھا، وہ عیسائی ریاست تھی، عیسائی ملک تھا، اور مسلمان پناہ گزین کی حیثیت سے وہاں پہ گئے تھے۔ اب پہلے دن ناکامی ہو گئی، مشرکین کا جو وفد گیا تھا اسے وہ کامیابی نہیں ملی، مسلمان بھی خوش ہو گئے۔ اب جب دوسرا دن آیا تو عمر بن عاص نے کہا کہ یہ نجاشی عیسائی ہے، میں ایسی بات کروں گا کہ یہ ہر صورت مسلمانوں کو نکال دے، اور میں کہوں گا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ان مسلمانوں سے پوچھو کہ ان کا نظریہ کیا ہے۔ صحابہ کو یہ بات پتہ چلی تو بڑے پریشان ہوئے، اس لیے کہ مکہ سے حبشہ تک کا جو سفر تھا یہ زندگی موت کا سفر تھا،
سمندری سفر، بحری سفر اتنا محفوظ نہیں تھا، اور یہاں سے اگر واپس جاتے ہیں تو واپس جا کے جو ظلم اور تشدد بڑھے گا اس کا بھی مسلمانوں کو اندازہ تھا. تو کرنا کیا چاہیے؟ اب مسلمان جمع ہو گئے مشاورت کرنے کے لیے. کسی نے کہا کہ ہم معاملے میں لچک دکھا دیتے ہیں، ہم وہ بات نہیں بتاتے کہ جن سے یہ عیسائی بھڑک جائیں، اور ہم کوئی ایسی بات نہیں کرتے کہ ہمیں یہاں سے نکال دیا جائے. لیکن آخر اتفاق اس بات پہ ہوا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں جو حق بات حضرت عیسیٰ کے بارے میں بتائی ہے ہم وہی کریں گے، نہ اس میں اضافہ کریں گے نہ اس میں کمی کریں گے، چاہے ہمیں یہاں سے نکال دیا جائے. اس کی کوئی بھی قیمت ہمیں ادا کرنی پڑے، ہم اس موقف کو پورے شرح صدر کے ساتھ استقامت کے ساتھ بیان کریں گے. چنانچہ اگلے دن طلب جب مسلمانوں کو کیا گیا تو نجاشی نے کہا کہ بتاؤ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تمہارے نبی کیا کہتے ہیں؟ تو حضرت جعفر نے کہا ہمارے نبی ان کے بارے میں وہی کہتے ہیں جو ہماری کتاب کہتی ہے، اور ہماری کتاب یہ کہتی ہے کلمۃ اللہ وروح منہ القاها الی مریم. عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے کلمہ کن سے پیدا ہوئے، بغیر باپ کے پیدا ہوئے. عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے امر سے بغیر باپ کے ان کی روح پھونکی گئی، حضرت مریم میں اس کو پھونکا گیا، اور حضرت مریم علیہ السلام کنواری بھی تھی، پاک دامن بھی تھی. جب یہ بات کہی تو نجاشی نے ایک تنکا اٹھایا اور تنکا اٹھا کر کہا کہ اس ذات کی قسم ہے جس کے قبضے میں میری جان ہے، تم نے جو کچھ حضرت عیسیٰ کے بارے میں کہا عیسیٰ علیہ السلام اس سے اس تنکے سے بھی زیادہ حیثیت نہیں رکھتے، تمہارے نبی نے صحیح کہا. پھر جعفر سے کہا تمہارے نبی پر جو کتاب آئی ہے اس کا کچھ حصہ یاد ہے؟ انہوں نے کہا بالکل یاد ہے. تو کہا کچھ سناؤ. تو حضرت جعفر نے سورہ مریم کی تلاوت شروع کی، اور جب یہاں پر پہنچے قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا. تو نجاشی کی آنکھوں سے اتنے آنسو بہے کہ اس کی داڑھی تر ہو گئی. دربار میں جتنے پادری موجود تھے سب زار و قطار رونے لگے، ان کے مصاحف آنسوؤں سے تر ہونے کی وجہ سے وہ سارے کے سارے گیلے ہو گئے. اور نجاشی نے ایک جملہ کہا، اس نے کہا کہ اس ذات کی قسم ہے جس کے قبضے میں میری جان ہے، موسیٰ علیہ السلام پر جو کلام آیا تھا اور یہ کلام جو تم نے سنایا ہے ان کا سورس ایک ہی ہے، الگ الگ نہیں. اور پھر عمر بن عاص سے کہا کہ یہ میری پناہ میں ہے، اور سب سے کہا یہ میری پناہ کے اندر ہیں، ان کو نقصان پہنچانا یہ گویا کہ میری مخالفت ہے. مشرکین کے وفد کو واپس بھیج دی. آج چاہیے تو یہ تھا کہ بطور مسلمان ہم اس موقف پہ کھڑے ہوتے کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کا تعارف آج عیسائی دنیا کے سامنے پیش کرتے، آج ان کے عقیدے کی جو خامی ہے، کمی ہے، اس کو ان کے سامنے واضح کرتے، اور جو قرآن کی سچی ان کے بارے میں تعلیمات ہیں ان تعلیمات کے بارے میں انہیں آگاہ کرتے. لیکن ہم اپنے موقف سے بھی دستبردار ہو گئے، اور صرف دستبردار نہیں ہوئے بلکہ کرسمس جیسے مواقع پر ہم گویا کہ اس طریقے سے رویہ اختیار کیے ہوئے ہیں کہ جیسے انہوں نے ہمیں عید مبارک کہہ دیا تو ہم نے میری کرسمس کہہ دی. کیا فرق پڑتا؟ فرق ہے. ہمارا عقیدہ ہے هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. یہ عقیدہ توحید ہے. ان کا عقیدہ کیا ہے
کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، ان کا عقیدہ کیا ہے کہ وہ خدا ہیں، وہ باپ ہیں، اور انہی کی عبادت اور پرستش کی جاتی ہے، تو فرق نہیں ہے۔ عقیدہ توحید کو اگر ہم اس کی اہمیت نہیں دیں گے تو پھر مسلمانی کیسی، پھر اسلام کیسا؟ آج اسی بات کو مٹانے کی پوری دنیا میں فکر ہے کہ مسلمان بس مسلمان نہ رہے، باقی جو کچھ مرضی ہو۔ اس لیے ہمیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے مذہبی تہواروں میں جانے سے، شرکت سے، مشابہت سے قطعی طور پہ منع کیا۔ اور ایک حدیث مبارکہ آپ نے ارشاد فرمائی اور بڑی توجہ کے ساتھ سننے کی، آپ نے فرمایا من کسر سواد قوم فہو منہم، جو آدمی کسی قوم کے ساتھ مل کر ان کی اکثریت کو بڑھاتا ہے تو بس پھر انہی میں سے۔ تو جو مسلمان کرسمس کے موقع پر عیسائیوں کے ساتھ مل کے ان کے مذہبی تہوار کو سیلیبریٹ کرتے ہیں اور ان کے ساتھ پورے طور پہ شریک ہوتے ہیں، فَهُوَ مِنْهُمْ، تو وہ انہی میں سے ہیں۔ اسلام ہمیں یہاں پہ لچک اختیار کرنے کا حکم نہیں دیتا، اور آج اسی بات کی پوری دنیا میں کوشش ہے۔ یہ جو ابراہیم کارڈ ہے، آپ نے سنا ہوگا اس کے بارے میں، نیوز میں بھی، سوشل میڈیا پہ بھی، یہ کیا ہے؟ یہ صرف اور صرف یہ ہے کہ ایک ہی چھت کے نیچے مسجد بھی ہو، چرچ بھی ہو، مندر بھی ہو، گردوارہ بھی ہو، جس کا دل چاہے چرچ میں چلا جائے، جس کا دل چاہے مندر چلا جائے، جس کا دل چاہے گردوارے چلا جائے، اور جس کا دل چاہے مسجد چلا جائے، سبھی ٹھیک ہیں؟ نہیں، صرف اسلام ٹھیک ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اسلام ہی دین ہے، اسلام ہی ٹھیک ہے، اسلام ہی حق ہے۔ یہ سبھی ٹھیک والا فارمولا کوئی نہیں ہے، یہ غلط تصور ہے جس کو آج پیدا کرنے کی مسلمانوں میں کوشش ہو رہی ہے، اور اس کو پھر اس انداز سے ہمارے اندر اس کی جو قباحت تھی اس کو ختم کیا جا رہا ہے۔ رواداری اپنی جگہ پہ ہے، حسن سلوک اپنی جگہ پہ ہے۔ اسلام جہاں ہمیں اس بات کا حکم دیتا ہے کہ چرچ سے کسی مسلمان کو نقصان نہ پہنچے، اس کی حفاظت یہ مسلمان کی ذمہ داری ہے، کسی غیر مسلم کی حق تلفی نہ ہو۔ اور سنیے حدیث مبارکہ، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے کسی غیر مسلم کی حق تلفی کی، کل قیامت کے دن میں غیر مسلم کا وکیل بنوں گا، مسلمان کا وکیل نہیں بنوں گا۔ لیکن دوسری طرف خود مسلمان کو اس بات کا حکم ہے کہ چرچ کی حفاظت کرنا، غیر مسلم کے حقوق کا خیال رکھنا، یہ مسلمان کی ذمہ داری ہے، لیکن اپنی حدود کو سامنے رکھنا، چرچ میں نہیں جانا، اس لیے کہ وہاں جا کے ان کے ساتھ شریک ہو کے ان کے تہوار کا حصہ بن کے گویا کہ تم نے عملی طور پر یہی کہا یہ بھی ٹھیک ہے وہ بھی ٹھیک ہے، تو یہ تو لکم دینکم ولی دین کے فلسفے کے سراسر خلاف ہے، یہ دین کی تعلیمات کے سراسر خلاف ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک شخص نے پوچھا، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان ہو گیا ہوں، لیکن اسلام قبول کرنے سے پہلے میں نے ایک منت مانی تھی، اور منت یہ تھی کہ بوانا ایک جگہ کا نام ہے، وہاں جا کے اونٹ ذبح کروں گا۔ اب میں نے اسلام قبول کر لیا ہے، تو آپ فرمائیے کہ یہ منت پوری کروں یا نہ پوری کروں؟ اب آپ نے جو جواب ارشاد فرمایا وہ ہمارے لیے رہنمائی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ وہاں زمانہ جاہلیت میں کوئی بت تو نہیں ہوتا تھا جو اب نہیں ہے؟ تو اس نے کہا ایسی کوئی بات نہیں، وہاں کبھی بھی کوئی بت نہیں تھا۔ آپ نے فرمایا یہ بتاؤ کہ زمانہ جاہلیت کے جو تہوار ہوتے تھے وہاں ان تہواروں میں سے کوئی تہوار تو نہیں ہوتا تھا؟
اس نے کہا کہ نہیں، ایسا کوئی تہوار جو زمانہ جاہلیت میں ہوتے تھے کوئی بھی نہیں ہوتا. تو آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، تم اپنی نظر اور منت پوری کر سکتے ہو. اور پھر فرمایا کہ اللہ کی معصیت کے معاملے میں کوئی نظر، کوئی منت جو انسان نے مان لی ہو اس کو پورا نہیں کیا جائے گا. اب یہ ہمارے لیے ہدایت تھی، یہ ہمارے لیے تعلیم تھی کہ جہاں پر اللہ کے بیٹا ہونے کا تصور اور عقیدہ ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے معبود اور خدا ہونے کا عقیدہ اور تصور ہے، مسلمان اس موقع پر ان کے مذہبی تہوار کا حصہ بن جائے اور انہی کے ساتھ مل کے اسے سیلیبریٹ کرے. دین اس کی ہرگز اجازت نہیں دیتا، دین اس کی اجازت نہیں دیتا. رواداری کے لیے سارا سال ہے، خیرخواہی ہمدردی کے لیے سارا سال ہے، لیکن یہ چند جو مذہبی تہوار ہوتے ہیں، کرسمس ہے، ایسٹر ہے اور اس ٹائپ کے ہیں، ان مذہبی تہواروں میں مسلمان کو بطور مسلمان کے اپنا آپ دکھانا ہے کہ مسلمان ہیں اور ہم اس عقیدے سے برات کا اظہار کرتے ہیں. اور یہ موقع ہوتا ہے کہ ہم اپنی اولاد کو بھی عیسیٰ علیہ السلام کا صحیح تعارف قرآن کی روشنی میں بتائیں. ہمارے ہاں جو ایک بڑا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے جو سکولز ہیں، خاص طور پہ یونیورسٹیز کالجز میں بھی کسی حد تک ہے، لیکن سکولوں میں خاص طور پر یہ سارے کے سارے تہوار سیلیبریٹ کیے جاتے ہیں. ماؤں کو پیغام بھیجا جاتا ہے کہ آپ بچوں کو یہ چیزیں دے کے بھیجیں، اب یہ تہوار آ رہا ہے اور یہ کرنا ہے اور وہ کرنا. اپنے بچوں کے عقیدے کا تحفظ یہ ہماری ذمہ داری ہے. بالکل بائیکاٹ کریں ایسے تہواروں کا، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان سامنے رکھیں جو کسی قوم میں کثرت کا باعث بنتا ہے، بس پھر وہ انہی میں سے واضح طور پر پیغام دیں. ہمارا عقیدہ بڑا واضح ہے، ہمارا دین ہمیں اس بات کی اجازت نہیں دیتا، اور بطور مسلمان کے اپنا داعیانہ کردار ادا کریں اسلام کے پیغام کو اور صحیح میسج کو دنیا تک پہنچانے کے لیے، عیسائیت تک پہنچانے کے لیے کہ عیسیٰ علیہ السلام قرآن کی روشنی میں کیسے ہیں اور قرآن ان کے بارے میں کیا کہتا ہے اور ہمارا ان کے بارے میں کیا عقیدہ ہے. تو اس لیے ان مذہبی تہواروں کے موقع پر ہمیں اپنی حدود کا خیال رکھنا ہے. ان مذہبی تہواروں کے موقع پر ہمیں ان کی مشابہت سے بچنا ہے اور ہر اس عمل سے بچنا ہے جو ان کی مشابہت رکھتا ہو. اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.